پیارے دوستو، ایک حافظ قرآن لڑکی جس کی قبر پہ عذاب آ رہا تھا جب اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی حرکتوں کے بارے میں بتایا جو حافظ قرآن تھی۔ لوگ سن کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ آئیں کہانی کو ذرا تفصیل سے سناتے ہیں۔ ایک آمنہ نامی لڑکی تھی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آمنہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی بھی سکھائی تھی۔ حافظ قرآن بھی بنایا تھا، وہ قرآن کی حافظہ تھی۔ آمنہ اتنی اچھی سلائی کرتی تھی کہ 10 گاؤں کے لوگ آمنہ سے سلائی کراتے تھے، اس کے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار رہتے تھے۔ آمنہ اپنے اصولوں پہ بڑی پکی تھی۔ اسی وقت آمنہ کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہیں جو بحث کر رہی ہیں کہ آمنہ ہمارے کپڑے تم ہی سلائی کرو گی۔ آمنہ انکار کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جتنی اچھی سلائی آمنہ تم کرتی ہو اتنی اچھی سلائی کوئی بھی نہیں کرتا، اور اتنے کم پیسے لیتی ہو، تمہاری فٹنگ بہت اچھی ہے، ہم تم سے ہی کپڑے سلائی کرائیں گے۔ آمنہ بضد ہے، وہ کہتی ہے جس طرح کے کپڑے آپ کہہ رہی ہیں میں ایسے کپڑے سلائی نہیں کرتی، اتنے جن کے بازو پورے ننگے ہوں، جن کی شلواروں کے ٹخنے اوپر ہوں، اتنے واہیات بے حیا کپڑے میں نہیں سیتی۔ وہ کہتی ہیں ہم 1000 کے 1500 دیں گے سلائی کے، بس ہمارے کپڑے تم سلائی کر دو۔ آمنہ صاف انکار کرتی ہے، ان کے پاس سے اٹھ جاتی ہے، اٹھ کے جاتی ہے کچن میں اور کھانے پکانے کی چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر آمنہ کی ماں ان عورتوں کے پاس آتی ہے، ان سے کہتی ہے بہن ہمیں معاف کر دو، میری بیٹی اس طرح کپڑے سلائی نہیں کرتی۔ وہ دونوں عورتیں اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ آمنہ کی ماں آمنہ کے پاس آ کے کہتی ہے بیٹی کیوں لگی روزی پہ لات مارتی ہو؟ آمنہ کہتی ماں آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، کیا میں ایسے کپڑے بے حیا کپڑے سی کے دوں عورتوں کو جن کے بازو بالکل نہیں ہے، جن کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے؟ میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ آمنہ کی ماں خاموش ہو گئی۔ آمنہ نے اسی طرح محنت کرتے کرتے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلایا۔ وہ دونوں ماں بیٹی گھر میں اکیلی رہتی تھی، اور ماں آمنہ نے اپنے جہیز کا سامان بھی تیار کر دیا۔ جب آمنہ کی شادی کی عمر ہو رہی ہے، آمنہ کی ماں نے کئی رشتے دیکھے، آخر ان کو ایک لڑکا پسند آ گیا، احسان نام تھا اس کا۔ اس سے آمنہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ آمنہ کی ماں نے پہلے ہی کہہ دیا ہم 2 ماں بیٹیاں گھر میں اکیلی رہتی ہیں، اگر آمنہ چلی گئی تو میں تو بالکل تنہا ہو جاؤں گی، اس لیے جو لڑکا ہے اس کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ لڑکا اس بات پہ راضی ہو گیا۔ شادی کے بعد احسان آمنہ گھر رہنا شروع کر دیا۔ احسان بھی کام کرتا، آخر وہ بڑا پیار کرتا تھا آمنہ سے۔ آمنہ کے لیے جب بھی باہر سے کوئی نہ کوئی چیز، پھول، گجرے، کھانے کا سامان لے کے آتا، دونوں میں بہت پیار تھا۔ آخر ایک دن خوشی خبر سناتی ہے آمنہ پریگنٹ ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن خوشی زیادہ نہ چل سکی۔ کچھ دن بعد ہی جو آمنہ کا شوہر احسان تھا جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں نوکری سے جواب ہو گیا۔ وہ گھر میں آ کے آمنہ کو بتاتا ہے۔ آمنہ پریشان تو ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ کیا میں اس حالت میں بھی جیسے میں پیٹ سے ہوں تو میں کپڑے سلائی کروں گی؟ اور اس کا جو شوہر ہے بڑی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو نوکری نہیں ملتی۔ اب آمنہ کو اس سے نفرت سی ہو گئی، اسے جلی کٹی سناتی رہتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، ساری دنیا کو کام ملتا ہے، تم کو کام نہیں ملتا، تم ہر حرام ہو، کام پہ جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ بیچارہ جاتا صبح شام مارا مارا گھومتا رہتا، کبھی کوئی کام ملتا کبھی نہ ملتا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن آمنہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ آمنہ کا شوہر اور اس کی ماں اتنی خوش تھی، دونوں بیٹی کو دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں۔ آمنہ کا شوہر احسان جاتا ہے، پورے محلے مٹھائی بانٹتا ہے بیٹی کی پیدائش کی، سارا محلہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ خوشی ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس کے 2-3 دن بعد ہی اسے کہیں کام مل جاتا ہے، پر جہاں پہ کام ملتا ہے جو اس کا مالک تھا احسان کا انتہائی بدتمیز تھا، جو لیبر تھی اس سے گالی گلوچ سے بات کرتا تھا۔ اس کو کام پیارا تھا، انسان سے محبت نہیں تھی، کام سے محبت تھی۔ یہ وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور ادھر آمنہ جو ہے وہ بڑی خوش کہ شوہر کو کام مل گیا۔ وہ گھر آگے بچوں کو لے کے، وقت گزرتا رہا۔ آخر آمنہ کی جو بیٹی ہے تھوڑی بڑی ہو گئی، 2-2.5 سال کی ہو گئی۔ آمنہ نے سوچا میں کب تک بستر پہ رہوں گی، اور جو میرے کسٹمر ہیں، میرے گاہک ہیں، وہ مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ اسے دوبارہ سلائی کڑھائی شروع کر دی۔ اب اس جمعے کا دن تھا، اس کا شوہر جمعے کو بھی کام پہ گیا تھا۔ وہ سوچتا ہے اپنی بیٹی کے لیے کوئی پیارا سا کھلونا لے کے جاؤں گا۔ ادھر جو آمنہ نے سلائی شروع کی، کپڑے دھونے کے شرنک کرتے ہیں نا جو سلائی سے پہلے،
شرنک کرنے کے لیے کپڑے گیلے کیے اور چھت پہ ڈالنے گئی ہے تار پہ، اور ڈال کے جب نیچے اتر رہی ہے کپڑے تو اس کا پاؤں سلپ ہوا سیڑھیوں سے. وہ پہلی سیڑھی سے رڑکتی رڑکتی نیچے گری ہے اور اس کا جو سر پھٹ گیا، جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے، پورا صحن خون سے بھر گیا. محلے دار لوگوں نے اٹھایا، آمنہ کی ماں نے اٹھایا، اسپتال لے کے پہنچے ہیں. آمنہ کے شوہر کو اطلاع کی ہے، وہ بھی پہنچ گیا اسپتال. لیکن آمنہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی اور دنیا فانی سے کوچ کر گئی. اس کی ماں بہت روتی ہے کہ ننھی سے بچی کو سنبھالے گا کون. اس کا شوہر بہت روتا ہے، دونوں بہت روتے ہیں، پورا محلہ روتا ہے اس کی آمنہ کے دکھ میں. اتنی اچھی لڑکی تھی، حافظ قرآن تھی، پر کیا کریں، جو اللہ کو منظور. آخر آمنہ کا تدفین کا وقت آ گیا. آمنہ کے شوہر نے اپنی بیوی کو قبر میں اتارا. جب وہ بیوی کو قبر میں اتار رہا تھا تو اس کی جیب میں، فرنٹ والی جیب میں چابیاں تھی، پورے جو اس کا کارخانہ تھا اس کی، اور ساتھ ایک پیپر تھا، ڈائری بنی ہوئی تھی جس پہ پورا حساب کتاب لکھا ہوا تھا. وہ کب قبر میں گر گئی پتہ ہی نہ چلا، اور لوگ مٹی ڈالنا شروع کر گئے. اب مٹی ڈال ڈول کے سب لوگ گھر پہ آ گئے. آمنہ کا شوہر سوچتا ہے میں 2-3 دن کام پہ نہ جاؤں گا. اس دن جمعہ تھا، پھر ہفتہ اتوار تھا. اب ایسا ہی ہو گیا. اب وہ سوچتا ہے کہ اگلے دن سوموار ہے، میرا جو مالک ہے مجھے کال کرے گا چابیوں کے لیے. ایسا کرتا ہوں، میں اسے فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں ابھی 2-3 دن کام پہ نہیں آؤں گا اور چابیاں میں پکڑا دوں گا آپ کو. جو ہی مالک کو فون کرنے کے لیے سوچتا ہے اور چابیاں پہ ہاتھ رکھتا ہے، جیب پہ ڈھونڈتا ہے، چابیاں نہیں مل رہی. ساری جگہ چیک کرتا ہے، چابیاں نہیں مل رہی. دماغ کو گھماتا ہے، سوچتا ہے چابیاں کہاں گئی. قبرستان میں گیا تھا جب میرے پاس چابیاں تھیں، جب آمنہ قبر میں اتار کے واپس آؤں اس کے بعد چابیاں نہیں مل رہی. اب نہ وہ سوچتا ہے کہ چابیاں گر گئی قبرستان میں یا پھر قبر کے اندر. بڑا پریشان. ادھر آمنہ کی ماں پوچھتی ہے بھائی احسان بیٹا کیوں پریشان ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ میری چابیاں نہیں مل رہی اور چابیاں مجھے لگتا ہے قبر میں گر گئی ہیں. اب یہ رات کے اندھیرے میں پہنچتا ہے قبرستان، موبائل کی ٹارچ آن کرتا ہے، قبر کے پاس جاتا ہے. قبر کے اندر رات کو ابھی اسی دن دفنایا تھا، شام کو تو ابھی نرم نرم تھی. اس نے ہاتھوں سے کھودنا شروع کر دیا، کھدائی کر رہا ہے کہ گورکن وہاں لائٹ دیکھ کے پہنچتا اور کہتا ہے وہ قبر چور، کفن چور کر کیا رہا ہے؟ تو کفن چور ہے تم؟ کہتا ہے نہیں. جب وہ گورکن اس پہ لائٹ مار کے کہتا ہے تم تو وہی آدمی نہیں ہے جس نے شام کو اپنی بیوی کو دفنایا تھا؟ کہتا ہے ہاں وہی آدمی. کیوں قبر کھود رہا ہے؟ وہ سارا ماجرا بتاتا ہے کہ میرا جو مالک ہے بڑا خطرناک آدمی ہے، چابیاں اس میں گر گئی ہیں، میری مدد کرو. وہ دونوں ملے قبر کھودتے ہیں. قبر نرم تھی، تھوڑی دیر بعد قبر کھود دی. جو ہی قبر کھودنے کے بعد آمنہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، قبر میں سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، آگ نکل رہی ہے. وہ فوراً قبر کی مٹی بھرنا شروع کر دیتا ہے، آمنہ کے چہرے مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے بے وقوف انسان، تمہاری عورت جو ہے بیوی ہے یہ کیا عمل کرتی تھی، کیوں اس پہ اتنا عذاب آ رہا ہے؟ آمنہ کا شوہر بھی ہکا بکا، حیران پریشان، پسینوں پسینی ہو گئے. دونوں نے قبر کے اوپر دوبارہ مٹی ڈالی ہے اور بھاگتے ہانپتے کانپتے واپس گھر پہنچا. واپس گھر پہنچا ہے تو آمنہ کی ماں کہتی ہے کہاں چلے گئے تھے اور کپڑے کیسے گندے کر رکھے ہیں؟ میں تمہارے لیے بڑی پریشان تھی. وہ خاموش. وہ کہتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں آمنہ کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ اس کی قبر پہ عذاب آ رہا ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے کیا رہے ہو میرے بیٹے؟ آمنہ تو حافظ قرآن تھی، بہت دیندار تھی، اللہ اللہ کرتی تھی. وہ تو لوگوں جو کپڑے بچتے تھے وہ بھی میں نے پاس نہیں رکھتی تھی، وہ بھی لوگوں کو واپس کر دیتی تھی. وہ کہتا نہیں کچھ تو معاملہ ہے. وہ پوچھتی ہے بیٹا بتا صحیح ماں واقعہ کیا پیش آیا؟ وہ آمنہ کی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے. میں چابی ڈھونڈنے کے لیے قبر میں جب کھودنا شروع کیا، قبر کھودنے کے بعد جب دیکھا تو آمنہ کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، اس کے ہونٹ جل کے کالے ہو رہے ہیں اور باقی جسم پورا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آمنہ کی ماں بڑی پریشان ہوتی ہے. وہ کہتی ہے مسجد کے حافظ صاحب کے پاس جاؤ، ان کو جا کے بتاؤ. آمنہ نے انہی سے قرآن پاک بھی پڑھا تھا، جاؤ ان کو جا کے بتاؤ. وہ جاتے ہیں، حافظ صاحب کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو آمنہ ہے جو فوت ہو گئی ہے اس کی قبر پہ عذاب آ رہا ہے، چہرے منہ سے آگ نکل رہی ہے. وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، احسان کے ساتھ گھر آتے ہیں، اس کی ماں سے ملتے ہیں آمنہ کی، اس سے پوچھتے ہیں ایسا کون سا عمل تھا؟ کیا وہ بد زبان تھی، گالی گلوچ کرتی تھی؟ کیا وہ برے الفاظ ادا کرتی تھی؟ کون سا عمل کرتی تھی؟ لوگوں کے جو کپڑے بچتے تھے وہ اپنے پاس رکھتی تھی؟ کوئی تو ایسا عمل کرتی تھی. اس کی ماں کہتی ہے نہ وہ بد زبان تھی، نہ وہ گالی گلوچ کرتی تھی، نہ لوگوں کے کپڑے رکھتی تھی. وہ کہتا ہے کوئی تو عمل ایسا کرتی تھی. آمنہ کی ماں کہتی ہے میں نے اس کو
ایک عمل کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ جب بھی کپڑے کاٹتی تھی منہ سے کاٹتی تھی، اور جو دھاگے منہ میں رہتے تھے ان کو چباتی رہتی تھی، اس کا یہی عمل تھا۔ اور میں نے منع بھی کیا تھا اور وہ دھاگے نگل جاتی تھی بعض کاٹ۔ وہ کہتا ہے یہی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کر پہ آئے تو کون سی بات پہ پکڑ لے پتہ نہیں چلتا۔ آمنہ کی ماں بڑی پریشان ہوتی ہے، اب تو وہ کس کس کے کپڑے کاٹے ہیں پتہ ہی نہیں۔ آمنہ کی ماں سارے محلے کو اکٹھا کرتی ہے اسی وقت، اور سب کے سامنے بتاتی ہے کہ آمنہ کی قبر پہ عذاب آ رہا ہے۔ آمنہ کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، وہ منہ سے دھاگے کاٹتی تھی اور دھاگے چباتی رہتی تھی کپڑوں کے۔ اور آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ میری آمنہ کو معاف کر دیں۔ سارا محلہ آمنہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آمنہ تھی ہی بہت اچھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے سے چھوٹے سے عمل پہ پکڑ ہو جائے گی۔ جب سب نے معاف کر دیا، آمنہ کی ماں اپنے داماد سے کہتی بیٹا جا دوبارہ جا قبر کھود اور دیکھ کیا آمنہ کے جو منہ سے آگ نکل رہی تھی وہ ختم ہو گئی یا نہیں ہوئی، اور اپنی چابی ڈھونڈ لا۔ یہ جاتا ہے دوبارہ گورکھن کو بتاتا ہے، دونوں ملے قبر کھودتے ہیں۔ اب تو قبر انتہائی ٹھنڈی تھی اور اس کے پاس سے ارد گرد اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ جب قبر کھودتے ہیں اس کو چابی سامنے نظر آتی ہے اور قبر میں نور ہی نور، اور آمنہ کے چہرے سے ہونٹوں کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو اس نے کبھی سونگھی نہیں ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب تھا وہ دور ہو گیا۔ چابی نکالتا ہے، گھر آ جاتا ہے۔ واقعہ شاید جھوٹا ہو یا من گھڑت ہو، لیکن یہ ان سا واقعہ ہے نا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ ہم بعض کا چھوٹے چھوٹے عمل لوگوں کو دکھ پہنچانے کے، تکلیف پہنچانے کے عمل بڑے خوشی سے کرتے ہیں، اپنے دل کو مسرت دینے کے لیے، خوشی دینے کے لیے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس چھوٹے سے عمل پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اس طرح چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، کس عمل پہ کب پکڑ لے۔ یہ جو واقعہ ہے ایک سمجھانے کے لیے بات ہے، یہ نہیں کہ واقعہ سامنے ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، شاد رکھے آپ کو، اور اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔